امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما، صحابہ کرام کی جماعت بھی تشریف فرما۔ وہ نوجوان کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر ٹھہر گیا، عرض کرنے لگا آقا تنہائی کے اندر میں نے آپ سے چند باتیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی معاملہ نہیں، تو اتنی دور سے چل کر آیا، میں اللہ کا نبی تجھے وقت دینے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو علیحدہ لے لیا، تنہائی کے اندر لے کر بیٹھ گئے، اس سے پوچھا بتا کیا کرنے کے لیے آیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول اور لمبا چوڑا کام تو کوئی نہیں، صرف آپ سے گناہوں کی اجازت لینے کے لیے آیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے آئے، آپ تو لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، آپ تو امت کی فکر کرنے کے لیے آئے، آپ تو امت کو گناہوں سے دور رکھنے کے طریقہ کار بتانے کے لیے آئے۔ لیکن آج وہ نوجوان عرض کرنے لگا آقا آپ کی خدمت کے اندر آیا، صرف گناہ کی اجازت لینے کے لیے آیا، آپ مجھے اجازت عنایت فرما دیجئے تاکہ میرے دل کے اوپر کوئی بوجھ باقی نہ رہے، تاکہ مجھے کوئی پریشانی باقی نہ رہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات سنی ہے، آپ نے کوئی غصہ نہیں فرمایا، کوئی غیظ و غضب کے عالم میں نہیں گئے، اندازہ لگا اس سے بات کی جا رہی ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اس سے گناہوں کی اجازت مانگی جا رہی ہے جس کے سامنے فرشتے بھی جھک جایا کرتے تھے، جس کے سامنے فرشتے بھی بادب حاضر ہوا کرتے۔ اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگا آقا گناہ کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب بلا لیا، اپنا بنا کر سمجھایا، اپنا بنا کر بتایا، اپنا بیٹا سمجھ کر دین کی باتیں بتائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا مجھے ایک بات تو بتانا، تیری بات کا جواب بعد میں دوں گا۔ وہ نوجوان عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے بڑی محبت کے انداز میں سمجھایا، بڑے پیار کے انداز میں سمجھایا، اپنا بنا کر دین اس کے سامنے پیش فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان مجھے یہ بتا، جس گناہ کی اجازت لینے کے لیے میرے پاس آیا، زنا کرنا چاہتا ہے، مجھے یہ بتا اگر یہ زنا کا کام کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے گا تجھے بتا کیسا لگے گا؟ اس نوجوان نے جب یہ سنا اس کے دروازے، دل کے بند دروازوں کے دریچے وہ کھلنے شروع ہو گئے، بند دروازے کھلنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے اور قریب بلا لیا، پیار کے انداز میں فرمایا ڈانٹا نہیں، برا بھلا بھی نہیں کہا، اتنی سی بات کہی ہے اگر کوئی یہ کام تیری ماں کے ساتھ کرے تو بتا تجھے کیسا لگے گا؟ وہ نوجوان آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا، عرض کرنے لگا آقا میں تو اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، کوئی میری ماں کی طرف گندی نگاہوں سے دیکھے، کوئی میری ماں کو میلی نگاہوں کے ساتھ دیکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے بارے میں یہ تمنا کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، جب اپنے لیے برداشت نہیں کسی اور کے لیے کیوں پسند کر رہا ہے؟ یہ طریقہ کار، یہ انداز، اتنی محبت کہ وہ گناہ کی اجازت لے رہا ہے اور آپ محبت میں اس سے کیا فرما رہے ہیں؟ یار تو ایک بات تو بتا، جس گناہ کی تو اجازت مانگ رہا ہے اگر یہ گناہ کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے تو تو برداشت کرے گا بھلا؟ یہ کہ ایسی بات تھی جس نے دل کے بند دروازوں کو کھولنا شروع کر دیا اور بند دل تک دستک پہنچی ایمان کی۔ پہلے اپنی بات سنانے آیا، اب یہ چاہ رہا تھا کہ فخر دو عالم خاموشی ہی نہ ہو، آپ بولتے ہی جائیں، میں سنتا ہی چلا جاؤں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی،
اس کے بعد دوسری مثال کی طرف اشارہ فرمایا مجھے یہ بتا تو گناہ کی اجازت مانگنے کے لیے آیا، تو زنا کرنا چاہتا ہے، مجھے یہ بتا اگر کوئی یہ گناہ یہ زنا اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ کرنا چاہے پھر بتا تجھے کیسا لگے گا؟ اس صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور زیادہ رونے لگ گیا، فرمایا آقا میں تو اپنی بہن کے لیے یہ گناہ بالکل بھی پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے لیے ارادہ کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن کہلاتی ہے۔ پھر تیسری مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، جس گناہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کیا تو دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا یہ گناہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ اس صحابی رسول نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، آقا میں بالکل بھی پسند نہیں کروں گا، میں ایک ذرے کے برابر بھی امید نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ گھناؤنا جرم کرے، یہ گھناؤنا گناہ کرے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا بند دروازے کھل گئے، آپ کو محسوس ہو گیا اب یہ بات سننے کے لیے تیار ہے، سخت دل لے کر آیا، اب دل اس کا زیادہ نرم ہو چکا ہے، اب میرے محبوب نے ضربیں لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر گناہ سے تو نے توبہ کی، ہر گناہ سے تو پیچھے ہٹتا چلا گیا، بہن کی باری ہے تو نے توبہ کر لی ہے، بیٹی کی باری ہے تو نے توبہ کر لی ہے، ماں کی باری ہے تو نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئندہ کے بعد زنا کے بارے میں نہ سوچنا، گناہ کرنے کے بارے میں نہ سوچنا۔ صحابی رسول کو بات سمجھ میں آ گئی، اتنا رویا ہچکیاں بندنے لگ گئی، آنکھوں سے آنسو نکل کر داڑھی مبارک کو تر کرنے لگ گئے۔ جب آیا تھا کس حال میں تھا؟ متکبرانہ انداز میں تھا۔ اگر اللہ کے نبی سے وہ سوال کر رہا ہے مجھے گناہ کی اجازت دیں، آپ اسی وقت غصے کی حالت میں آتے، ایمانداری سے بتاؤ ہدایت ملتی؟ کبھی ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ بات کو سنا تحمل کے مزاج میں، نرمی کے مزاج میں، پھر محبت کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ اب اگلی بات، جب کوئی اتنا پیار کسی کو دے گا تو وہ کیوں نہ اپنا سب کچھ دین پر قربان کرے؟ پھر کوتاہی ہماری ہے۔ رحمت دو عالم پہلے صبح تہجد میں مانگتے رو رو کر، پھر لوگوں کے پاس جاتے۔ اثر کیوں نہ ہو یار، اثر کیوں نہ ہو؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا نوجوان تڑپ رہا ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے۔ میرے محبوب دنیا کے اندر لوگوں کو رلانے کے لیے نہیں آئے، میرے نبی دنیا کے اندر کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ نے جب دیکھا یہ تڑپ رہا ہے، کہیں اسی رونے کی وجہ سے اس کی جان نہ نکل جائے، اس کا دل نہ پھٹ جائے، میرے محبوب نے دلاسے کے لیے اس کے لیے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پیارے میرے قریب آ جا۔ اسے قریب بلانے کے بعد میرے محبوب نے دامن اٹھا لیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے الہی یہ گناہ لے کر آیا، میں عرض کر رہا ہوں اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے حال کے اوپر رحم فرما دے، اللہ بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ صحابی رسول بتلاتے ہیں ابھی یہ محبوب کی خدمت کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، اسے اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا، ہنستے مسکراتے ہوئے چلنے لگا۔ پھر میرے محبوب کے پاس آ گیا اور عرض کر دیا آقا آپ گواہ رہنا، آئندہ کے بعد ساری زندگی ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ بتاؤ یار، ایک پکی سچی توبہ کروائی، انداز کیا تھا؟ شیرینی سے بھی زیادہ مٹھاس تھا، تحمل اتنا تھا کہ سب کچھ ہی برداشت کر گئے، اور اتنا برداشت کیا کہ اگلے کو سمجھایا تو وہ بھی رو پڑا کہ ہاں میری غلطی ہے۔
ایک دو دفعہ جانے سے کام نہیں، بار 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 جاؤ، بار بار کہنا پڑے گا۔ وہ میرے ایک نمازی یا نماز پڑھتے ہیں ہمارے، اللہ زندگی میں برکت دے، کہنے لگے کہ اس سے کہتا ہوں یہ گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا ڈٹ جا، تیرا کام گالیاں سننا ہے، اس کا کام گالی دینا ہے۔ ایک دن آئے گا تیری گالیوں کا اجر ملے گا، یہ بندہ مسجد میں آئے گا، اس دن تیرا دل چمک اٹھے گا۔ اور پھر ہوا ایسا، اللہ کے فضل و کرم سے فجر میں وہ بندہ اسے لے کر آ رہا ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، کٹھن بہت ہے، لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ جو تکلیفیں میرے نبی نے برداشت کی ہے نا، میں اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اللہ کریم نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ فرما دیا۔ ابھی اسلام لانے سے پہلے، ابھی نبوت ملنے سے پہلے، قرآن کریم کے اترنے سے پہلے ان کافروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، ان سے بیٹی لینا، ان کو بیٹی دینا جائز تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح کر دیا، ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کر دیا۔ لیکن ایک وقت وہ آ گیا جب عمر 40 سال سے بھی زیادہ ہو گئی، میرے محبوب نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا ابو لہب کو پتہ چل گیا، وہ غصے کے عالم میں آ گیا۔ اس نے کہا ایسا نوجوان جو اللہ کو ایک سمجھتا ہے، ایسا نوجوان جو اپنے آپ کو نبی بناتا ہے، ایسا نوجوان جو اپنے بارے میں کہہ رہا میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ ابو لہب نے کہہ دیا اے میرے بیٹو، اگر تم میرے بیٹے ہو، اگر تم میرے لختے جگر ہو، اس نبی کے پاس جاؤ، اس کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ، اس کی بیٹیوں کا رشتہ ان کے منہ کے اوپر مار کر آؤ۔ اندازہ لگا یہ کتنا بڑا معاملہ تھا۔ میرے محبوب تشریف فرما، ابو جہل کے دونوں بیٹے آ گئے، بڑا بیٹا میرے محبوب کے قریب آ گیا، اور قریب آنے کے بعد کہنے لگا اے محمد، آپ کی بیٹیاں ہمیں منظور نہیں ہے، ہم آپ کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اسے کھڑے کھڑے میرے محبوب کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے، اور پھر کہنے لگا میرا چھوٹا بھائی بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آگے بڑھ کر میرے محبوب کے چہرے کے اوپر تھوکنے لگا۔ اللہ کے نبی پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے جب سنا میری بیٹیوں کو گالی دی گئی، میری بیٹیوں کے لیے جملے استعمال کیے گئے، اللہ کے نبی سے برداشت نہ ہوا۔ فرمایا اللہ میں گلیوں میں چلتا رہا، انہوں نے مجھے مارا، میں نے برداشت کر لیا، میں نماز کی حالت کے اندر چلا گیا، انہوں نے گندا اوج لا کر میری کمر کے اوپر رکھ دیا، اللہ میں نے برداشت کر لیا۔ الہی میرے گلے کے اندر پھندا ڈالا گیا، میں نے برداشت کر لیا۔ آج باری میری بیٹیوں کی آ گئی، الہی ان کے اوپر کوئی اپنی طرف سے کوئی جانور مسلط فرما دے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی ہے۔ ابو لہب کا بیٹا نکل کر چلا گیا، اپنے باپ کے پاس آیا، پریشان ہے، کوئی خوشی کے عالم میں نہیں ہے۔ باپ نے کہہ دیا بیٹا چہرہ لٹکا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کرنے لگا ابا آج اس محبوب نے بد دعا فرمائی ہے، اور مجھے پورا پتہ ہے اس کی بد دعا جس کو لگ جائے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے بد دعا کر دی۔ اب اگر یہ راستہ اتنا آسان ہوتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ہوتی؟ اگر یہ راستہ پھولوں اور ہاروں والا ہوتا تو نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق نہیں ہو سکتی تھی۔ خود خوبصورت تھے، بچیاں بھی خوبصورت تھی، خود با ادب تھے، بیٹیاں بھی با ادب تھی۔ اور ایسے رشتے تو لوگ تلاش کرتے ہیں، چھوڑتے تھوڑی ہیں۔ ایسے رشتے لوگ ڈھونڈتے ہیں۔
اور وہ میری محبوب کی بیٹیوں کا رشتہ جسے ملا ہو. پھر میں نے عرض کیا نا یہ راستہ آسان نہیں ہے، یہ راستہ بہت مشکل ہے، کانٹے ہیں اس راستے کے اوپر، لیکن جب چلنے کی عادت بنا لو گے تو یہی راستہ گلاب کے پھولوں سے زیادہ نرم ہے. اس نے کہا ابا تو نے کہا طلاق دے کر میں دے آیا ہوں، لیکن اب یاد رکھ اس نے تیری اولاد کے لیے بددعا کر دی ہے، اب تو اپنا خیال کر، بچا اپنے بیٹوں کو، کیسے بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا بددعا کر دی، وہ کیسے، وہ کر ہی نہیں سکتا. اتنا یقین تھا اسے بھی کہ ہم نے اتنا ستایا یہ بددعا کر ہی نہیں سکتا. شاید تجھے مغالطہ لگا ہوگا، باپ میں بیٹا ہوں آپ کا، جھوٹ کیوں بولوں؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. اس نے کہا میں بیٹا ہوں آپ کا، میں کیوں جھوٹ بولوں؟ اس نے بددعا دی ہے، اور بددعا بھی بڑی عجیب دی ہے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ان کے اوپر کوئی شیر مسلط فرما، کوئی جانور ان کے اوپر مسلط فرما. یہ اپنے آپ کو شیر کہلاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بہادر کہلاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہمت والا کہلاتے ہیں. اللہ کوئی ایسا جانور مسلط کر دے جو ان کی اوقات ان کو یاد دلا دے، جو ان کا گناہ ان کو یاد دلا دے. اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی ہے. ابو لہب کو پتا چل گیا میرا بیٹا نہیں بچ سکتا، میرا بیٹا مارا جائے گا. اس نبی کی بددعائیں کبھی رد نہیں ہوا کرتی ہے. اس نے کہا بیٹا خیال کرنا، اکیلا جنگلوں کی طرف نہ جانا، اکیلا دیہات کی طرف نہ جانا، اکیلا سفر کے اوپر روانہ نہ ہونا. بیٹا بھی آخر کار تنگ ہو گیا، عرض کرنے لگا ابا کب تک گھر کے اندر رہوں گا، کب تک چار دیواری کے اندر رہوں گا، کب تک تمہارے درمیان میں پڑا رہوں گا؟ مجھے کام کاج بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، دوستوں کے پاس بھی بیٹھنا ہے. باپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن خیال کرنا اکیلا کسی جگہ کے اوپر نہ جانا، مجھے پورا خطرہ لگا ہوا ہے، اس محمد کی بددعا ہے تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. تو بچ تھوڑی سکتا اب، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ تو حفاظت کر اپنی، تو اپنے آپ کو بچا کر رکھ. کتنے دنوں تک یار، آخر نوجوان ہے، گرم خون ہے، بھڑکے تو مارتا ہے نا. پھر آج بھی دیکھ لیں غلط ہے صحیح ہے، وہ اپنے زور بازو کے اوپر سب کچھ کہتا ہے، اور سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اس نے بھی یہی سمجھا کہ منہ سے چند الفاظ نکلیں تو کوئی بات نہیں، کیا ہوتا ہے. پھر قافلہ چلنے لگا ملک شام کے لیے، تجارتی قافلہ نکلنے لگا مکہ کے اندر سے. ابو لہب نے سوچا بیٹا تو ویسے بھی ضد کر رہا ہے نا باہر جانے کی، تو چلو یہ بڑا قافلہ ہے، ان کے ساتھ اسے روانہ کر دیتا ہوں، یہ ان کے ساتھ چلا جائے گا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بددعا ہے، عام انسان کی بددعا کوئی نہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا بھی فوراً قبول ہو، بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بددعا بھی فوراً آپ کی قبول ہو جائے. لیکن کبھی بددعا نہیں فرماتے، بڑے تنگ ہو کر بددعا فرمائی ہے، بڑی بڑی تنگیوں کو برداشت کیا. لیکن آج اتنے دل دکھا، اتنا پریشان ہوئے، آپ نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. فرمایا نوجوان قافلے کے اندر شامل ہو گیا. ابو لہب نے قافلے والوں کو بلا لیا، ان سے کہنے
کہنے لگا خیال کرنا میرے بیٹے کا، اسے تنہا نہ چھوڑنا، اکیلا نہ چھوڑنا، تم چاروں طرف خود لیٹ جانا، اگر راستے کے اندر آرام کی ضرورت پڑے گی میرے بیٹے کو اوپر ٹیلے کے اوپر سلا دینا، میرے بیٹے کو درمیان میں نہ لٹانا، مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہیں اس محمد کی بددعا پوری نہ ہو جائے، کوئی شیر آ کر میرے بیٹے کو چیر پھاڑ نہ کر کر چلا جائے۔ ابو لہب نے لوگوں کی منت کی ہے، لوگوں کو سمجھانے لگا، فرمایا قافلہ چلتے چلتے بیابانوں میں چلا گیا، جنگلوں میں چلا گیا، ویرانے کے اندر چلا گیا، لوگوں کو تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے، انہوں نے کہا آرام کا وقت ہو گیا، سارے لوگ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ ابو جہل کے بیٹے کے لیے ٹیلا بنایا گیا، اوپر سامان کو جمع کیا گیا، سب نے لا کر اپنا سامان ایک جگہ پر رکھ دیا، اس سامان کو اکٹھا کیا، اتنا اونچا بنا دیا گیا، لوگوں سے اوپر اس کا ٹھکانہ بنا، لوگوں سے اوپر اس کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ فرمایا جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، ابو جہل کے ابو لہب کے بیٹے کو اوپر کی طرف سلا دیا گیا۔ فرمایا رات کا وقت ہے، تنہائی چھائی ہوئی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، چاروں طرف اندھیرا بکھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگل کے شیر کو حکم دے دیا، جا جا کر دیکھ لے میرے محبوب کا گستاخ سویا ہوا ہے، میرے نبی کو گالی دینے والا سویا ہوا ہے، میرے نبی کی بیٹیوں کو تکلیف دینے والا سویا ہوا ہے۔ جنگل کا شیر نکلنے لگا، اللہ کی قسم وہ بھی کتنے مقدروں والا تھا جسے میرے نبی کے گستاخ کے بارے میں پتہ چل گیا۔ آج لوگوں کو ووٹ لینے کے بعد، الیکشن لڑنے کے بعد، حکومتوں کے اندر عہدہ لینے کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کون مرزائی کون قادیانی، کون میرے نبی کو گالی دینے والا۔ اور شستی اور شہرت نے ان کو اتنا ویران کر دیا، ان کو اتنا اندھیروں کے اندر ڈال دیا، یہ کافروں کو بھی اپنا دوست کہنے پر مجبور ہو گئے۔ سستی شہرت نے ان کو یہاں تک لا پہنچایا۔ ان کے مشیر قادیانی بنے تو بنتے رہیں، پرواہ نہیں ہے ان کو۔ عنقریب ایک ایسا نظام میرے اور آپ کے اوپر مسلط کیے جانے کی تیاری ہو رہی ہے کہ اس نظام میں کوئی بھی آئے، کوئی بھی ظالم جابر فرعون آئے، وہ غلط کرے صحیح کرے، کوئی اس کے اوپر تنقید نہیں کر سکے گا۔ یہ ہونے جا رہا ہے، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے جنگل کے شیر، تو واقعی شیر ہے، تو واقعی راجا ہے، تو جا انہیں بتا ان کی اوقات کیا ہے۔ جنگل کا شیر وہاں سے نکلا، اس نے آ کر دیکھا کہ اتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایک دو بندے سفر تھوڑی کرتے تھے، قافلہ نکلتا تھا، ہزاروں لوگ ہوتے تھے۔ اس نے کہا اتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یا اللہ میں کیا کروں، کیسے اس بندے کو پہچانوں۔ مالک کائنات کی طرف سے صدا بلند ہو گئی، میرے جنگل کے شیر تو نکل کر چلا جا، وہاں جا کر دیکھ لے جو لوگ آرام کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں پر سوئے ہوئے ہیں، ان کی نشانی، ان کی علامت میں بیان کر دیتا ہوں، یا اللہ مجھے بتا دیجئے۔ فرمایا جا کر ان کے منہ کو سونگھنا شروع کر دینا، جس کے منہ کے اندر سے میرے محبوب کو گالی دینے کی بددعا آئے گی، سمجھ لینا وہی میرے نبی کا گستاخ ہے، وہی میرے نبی کو گالی دینے والا ہے، وہی میرے نبی کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ وہ جنگل کا شیر چلا گیا، اس نے دائیں طرف کا چکر لگایا لیکن وہ بندہ نہ ملا، اس نے بائیں طرف کا چکر لگایا، وہ بندہ نہ ملا۔ فرمایا اوپر کی طرف شیر نے چھلانگ لگائی، اوپر آ کر دیکھا ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کے منہ کو سونگ کر دیکھا، انتہائی غلط قسم کی بدبو آ رہی ہے، میرے نبی کی گستاخی کی بدبو آ رہی ہے۔ شیر نے اسی وقت پکڑا،
ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین کے اوپر پھینک دیا، اور یہ بتا دیا گیا جو دنیا کے اندر میرے نبی کو گالی دے گا وہ دنیا کے اندر عزت کی زندگی نہیں جی سکتا ہے، وہ پیار کی زندگی نہیں جی سکتا، وہ آخرت کے اندر تو رسوا ہوگا، اور مرنے سے پہلے دنیا کے اندر بھی ضرور رسوا ہوگا۔ یہ راستہ اتنا آسان نہیں، کٹھن راستہ ہے یہ۔ یقین جانیے جو کسی کے پاس دین لے جانے کی تڑپ رکھتا ہے نا، وہ 100 دفعہ سوچتا ہے اگلا بندہ کیا کہے گا، اگلے بندے نے مجھے کیا جواب دینا ہے۔ لیکن جو اللہ کے لیے بول رہا ہو وہ کبھی ان چیزوں کو سوچتا نہیں ہے، وہ کبھی ان چیزوں کو نہیں سوچتا۔ وہ کہتا ہے میرے اللہ کا حکم ہے لوگوں کو بلانا تو میں بلاتا چلا جاؤں گا، میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اپنا کام کروں گا۔ اور یقین جانیے اس کام میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنے ہی آپ کی بات سننے کے لیے لوگ تیار ہوں گے۔ اخلاص شرط ہے، دل کے اندر اخلاص ہو، شرط ہے۔ آپ نے تنہائیوں میں بیٹھ کر اس بندے کا نام لے لے کر تہجد کے وقت میں اللہ سے مانگا ہو، اللہ سے مانگو۔ اب مانگنا تو چھوڑ گئے نا ہم، دعائیں کرنا تو چھوڑ دیے نا ہم نے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے کس سے؟ اس سے جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ اللہ خوش ہوتا ہے اس سے جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے، جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ جس کی حاضری نہ ہو 8 دنوں میں سے ایک دن بھی اللہ کے گھر میں، وہ کیا مانگ رہا ہوگا پھر؟ کیسے مانگ رہا ہوگا پھر؟ یقین جانیے جو میرا نبی کہتا تھا پہلے اس کے اوپر عمل کرتا تھا۔ غلط بات کی ہے صحیح کی بھائی؟ صحیح ہے نا؟ جو کہتا تھا پہلے عمل کرتا تھا، اور اتنا عمل کرتا تھا کہ لوگ اس عمل سے میرے محبوب کو پہچانتے تھے، اتنا عمل کرتا تھا۔ ایک موٹی سی مثال لے لیں، میرے نبی نماز کے لیے لوگوں کو بلاتا تھا کہ نہیں بھائی؟ اور امتیوں کے لیے کتنے وقت کی نماز فرض ہے بھائی؟ 5۔ میرا محبوب 8 وقت کی نماز پڑھتا تھا، امت کے لیے 5 اور خود 8 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ بتایا نا کہ میں معلم ہوں، بتایا کہ میں مبلغ ہوں، جتنا تم نے کرنا ہے میں تم سے زیادہ کر کے دکھا رہا ہوں، تو تاکہ تمہارے حوصلے پست نہ ہوں۔ 8 نمازیں پڑھتے اور معمولی نہیں پڑھتے تھے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ 5 نمازیں آپ دن کے اندر ادا فرماتے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ادا فرماتے۔ امت کے لیے بھی حکم دیا ان 5 نمازوں کو ادا کرتے رہنا، اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر نورانیت عطا فرمائے گا۔ اور خود کی عادت شریفہ یہ تھی فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز بھی ادا فرماتے، پھر چاشت کی نماز بھی ادا فرماتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی ادا فرمایا کرتے۔ امت کے لیے نہ تو یہ نماز واجب ہے نہ ہی امت کے لیے یہ نماز فرض ہے، لیکن میرے محبوب کے لیے فرض کا درجہ رکھ دی ہے۔ اللہ کے نبی تہجد میں کھڑے ہوتے، اتنا رویا کرتے، اتنا رویا کرتے۔ ایک دن اماں عائشہ نے میرے محبوب کے پاؤں کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد رونے لگ گئی۔ سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی وجہ سے پاؤں کے اندر پھٹن پیدا ہو گئی ہے، پاؤں مبارک کے اندر سے خون نکلنے لگ گیا۔ اماں عائشہ میرے محبوب کے قریب
قریب آ گئے. فرمایا آقا اللہ نے وعدہ فرما لیا اگلی پچھلی خطائیں اگر ہوں بھی تو معاف کر دی ہیں. آپ کی تو خطائیں کوئی نہیں, آپ کا تو گناہ کوئی نہیں, اگر ہے بھی یہ تو معاف کرنے کا وعدہ کر لیا. آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ ساری ساری رات نماز ادا فرماتے ہو, پاؤں کے اندر سوجن آ گئی ہے, پاؤں کے اندر ورم آ گیا. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمائی؟ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا نہیں فرمائی؟ کتنا سکون دیا, کتنی محبتیں عطا فرمائی ہے, کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے, اور بغیر مانگے عطا فرمائی ہے. اندازہ لگا جو رب بن مانگے اتنا عطا کر سکتا ہے. جب تو نمازوں کا عادی بنا لے گا, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر لے گا, عادی بنائے گا, پھر اندازہ لگا تیرے منہ کے اندر سے جو دعائیں نکل رہی ہے وہ قبول کرتا چلا جائے گا. پھر اتنا سکون دے گا, اتنا سکون دے گا, تیرا دل کرے گا اللہ کا ذکر کرتا رہو, تیرا دل کرے گا نماز ادا کرتا رہو, تیرا دل کرے گا قرآن کی تلاوت کرتا رہو, تیرا دل کرے گا اللہ کی یاد میں لگا رہو. ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ دلوں کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے. جب تک یہ زنگ نہیں ہٹاؤ گے اس وقت تک عبادات کی لذت نہیں آ سکے گی. بھائی زنگ تو لوہے کے اوپر بھی لگے تو اسے بھی خراب کرتا ہے وہ, اور زنگ جب دل کے اوپر لگ جائے گناہوں کا تو یہ کیسے عام آدمی کو نمازوں کی طرف آنے کی توفیق موقع دے گا؟ پھر اس لیے فرمایا دلوں کا زنگ لگتا ہے, اور دلوں کے زنگ کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے کہ خوب زیادہ تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے. دیکھا کرو کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہے. اگر دل سخت ہے آپ کو زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے. کیونکہ میرا نبی تو بڑا نرم تھا. پہلی مثال میں نے, میرا نبی بلاتا تھا لوگوں کو لیکن خود اس سے زیادہ کرتا تھا. امتیوں کو تلقین 5 وقت کی اور خود نماز 8 وقت کی پڑھتے. ایک اشراق چاشت اور تیسری تہجد, 5 وہ 3 یہ, کل ملا کر 8 نمازوں کو کہتے تھے کہ بیماری کی حالت میں نماز پڑھو. کہا کرتے تھے کہ نماز نہیں چھوڑنی, بیماری میں بھی نماز ادا کرنی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا میرے نبی نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ نہیں؟ عمل کر کے دکھایا نا. اگر عمل نہ کرتے تو امتی کہہ سکتا تھا بیماری میں چھوٹ ہے, مہلت ہے, آزادی ہے, ہم کر سکتے ہیں. لیکن جو کہا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا, عمل کر کے بتایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری ایام میں بیمار ہے, جسم کے اوپر بخار اتنا زیادہ طاری ہو گیا چلنے کے قابل کوئی نہیں, پاؤں اٹھانے کی ہمت اور سخت باقی کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے لیے سیدنا صدیق اکبر کو حکم بھی دے دیا, لیکن پھر بھی فرمایا میرے صحابہ نماز مسجد میں ادا کروں گا, نماز ان کے درمیان میں ادا کروں گا. وہ نماز کیسی ہے جو ان کے درمیان میں نہ پڑھی جائے, جو ان کے درمیان میں ادا نہ کی جائے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلا لیا اور ایک اور صحابی کو بلا لیا, دونوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا, چلتے چلتے مسجد میں تشریف لے آئے. صحابہ فرمانے لگے اس حال کے اندر چلتے رہے کہ پاؤں مبارک زمین کے اوپر لگتا کوئی نہیں بلکہ پاؤں مبارک گھسٹ رہا تھا. اس حالت میں میرے محبوب تشریف لائے ہیں, فرمایا آ کر سب کے اندر شامل ہو گئے اور نماز ادا کر کے بتا دیا اے میری امت والو, اے میرا نام لینے والو, نماز تو اللہ نے کسی بھی حالت میں معاف نہیں فرمائی ہے, کہ کسی بھی حالت میں نہیں ہے. ہاں وہ بندہ جو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں پڑھا ہوں,
اس کے لیے تو ورنہ تو یہ کہا گیا لیٹ کر پڑھ سکتے ہو پڑھو، اشاروں سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، غنیمت سمجھو کہ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ ہاں جی، مبلغ کے لیے کام بہت ضروری ہے۔ مبلغ کے لیے پہلا لہجہ اس کا نرم انداز کے اندر تلقین کرنے میں، دوسرا تنہائیوں میں بیٹھ کر خوب زیادہ جس بندے کے پاس جانے کا ارادہ ہے اس کے لیے رونے والا ہو، اس کے لیے دعائیں کرنے والا ہو، اور جس دن گشت کا دن ہو نا اس دن تو فجر کی پابندی ہر حال کے اندر کرو، اپنے پچھلے گشت کی کارگزاری اس دن کے اندر تہجد میں اللہ کے سامنے رکھو کہ اللہ وہ میری کارگزاری تھی، آج پھر میں نے کمر باندھ لی ہے، پھر نکلنا ہے، میرے اللہ تو میرے لیے راستوں کو ہموار فرما دینا، تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دینا۔ پہلا کام نرم مزاج ہو، دوسرا دعائیں